آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا کیا ہے، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے تباہی ہے، یعنی وہ تباہی کیا ہوگی؟ آگ ہوگی جہنم کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ کیا ہم ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو انہی کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد والے ہیں؟ ام نجعل المتقین، یا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، متقی جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، کل فجار، فجار کی طرح، فجار فاجر کی جمع، برے عمل کرنے والا۔ کتاب انزلناہ، یعنی ہادہ کتاب، ہادہ محذوف ہے، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن، برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، اصل میں تھا تدبر، لیتدبروا، تدبر، تو تدبر باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں جب فا کلمے کی جگہ دال آتا ہے نا، تو اس دال سے پہلے جو تا ہے اس کو بھی دال کر کے ادغام کر دیتے ہیں، تو اصل میں تھا لیتدبروا، یہ بن گیا لیدبروا، پھر ادغام کر دیا لیدبروا، تدبر، اردو میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے تدبر، بھائی کہتے ہیں نا تدبر کرنا چاہیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے عطا کیا، ہبہ کیا داؤد کے لیے سلیمان کو، یعنی داؤد کو سلیمان عطا کیا ہم نے بطور ہبہ کے۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، نعمہ تعجب کا صیغہ ہے، تو اللہ تعجب کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے ہمارے کلام میں بات کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، یعنی سلیمان، یہ لفظ محذوف ہے یہاں سلیمان، انہ اواب، بے شک وہ سلیمان بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گئے سلیمان پر، عرض علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، اور عرض لہو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ظاہر ہونا۔ اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گیا سلیمان پر، بالعشی، ہی شام کے وقت میں، الصافنات الجیاد، الصافنات، صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں صافنہ جو ایک ٹانگ یا ایک بازو اٹھا کے رکھتا ہے۔ گھوڑے کے اندر نا یہ بہت اچھی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اگلا پاؤں یا پچھلا پاؤں اٹھا کے رکھے، یہ اس کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، تو مراد ایکٹیو گھوڑے۔ الجیاد یہ جواد کی جمع ہے، جواد بھی عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں، تو جیاد اس کی جمع ہے، تو دونوں کا مقصد عمدہ، تیز رفتار عمدہ گھوڑے۔ جب سلیمان پر پیش کیے گئے شام کے وقت میں تیز رفتار عمدہ گھوڑے، فقالا، تو کہنے لگے، انی احببت، بے شک میں نے محبت کی، حب الخیر، مال سے محبت، خیر ویسے تو بھلائی کو کہتے ہیں لیکن یہاں مال مراد ہے، خیر کا لفظ قرآن میں بہت جگہوں پر مال کے لیے بھی استعمال، میں نے محبت کی ہے مال سے، عن ذکری ربی، اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ کر، یعنی اپنے رب کے ذکر، عن جو ہے نا بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے، تو مجاوزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا رمیت السہم عن القوس، سہم کہتے ہیں تیر کو، میں نے تیر پھینکا عن القوس، قوس سے، تو عن کا مطلب کیا؟ قوس ادھر رہ گئی، تیر ادھر چلا گیا، تو عن اکثر ایسے موقعوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی مطلب میں نے اللہ سے محبت، میں نے مال سے محبت کی، عن ذکری ربی، اپنے رب کے ذکر کو ایک طرف رکھے، یعنی میں ذکر سے غافل ہو گیا اور مال کی محبت میں پڑ گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا وہ پردے میں، توارت سے مراد ہے یہاں سورج، توارا یتوارا توارین، باب تفاعل، تزارب یتزاربو تزاربن کی طرح، تو تواریا کو توارا پڑھا جاتا ہے اور تواریت کو توارت، ورا کہتے ہیں نا پردے کو، کہتے ہیں نا کہ ما ورا النہر، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ما ورا کہتے ہیں نا عقل سے ما ورا ہے، یعنی عقل سے اوپر کی چیزیں، تو ورا پردے کے معنی میں، توارت یہاں تک کہ وہ چھپ گیا، بالحجاب پردے میں، یعنی سورج مراد ہے، سورج غروب ہو گیا، ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان کو میری طرف، یعنی ان گھوڑوں کو واپس میری طرف لے کر آؤ، ردہ یردو، لوٹانا، یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوہا، ان گھوڑوں کو لے کر آؤ، علیہ مجھ پر، فطفق مسحا، طفق یطفق کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں پڑ جانا،
یعنی انگلش میں بھی اس کے لیے ایک اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. جب کوئی کام آپ شروع کر دیں نا، کرنے لگیں، اردو میں کہتے ہیں لگیں، یہ کام کرنے لگے، اردو میں اس کے لیے لگے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میں یہ کام کرنے لگا. تو فطفق مسحن، حضرت سلیمان علیہ السلام چھونے لگے بالسوقی، پنڈلیوں کو، والاعناق اور گردنوں کو. سوق عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں اور اعناق عنق کی جمع ہے گردنیں. یعنی سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی گردنیں اور پنڈلیاں چھونے لگے. چھونے سے مراد ہے تلوار سے چھونے لگے. ظاہر ہے جب تلوار سے گردن اور پنڈلیوں کو چھوا جاتا ہے تو یہ کنایا ہوتا ہے کہ کاٹنے لگے، ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹ ڈالی، یعنی ذبح کر دیا ان کو. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر، جو ان کی بادشاہت کی کرسی تھی نا، جسدن ایک دھڑ. ثم اناب، اس کے بعد سلیمان ہماری طرف متوجہ ہو گئے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. قال رب اغفر لی، کہنے لگے اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، اغفر لی میری مغفرت کر دے. وہب لی ملکن، واو الگ ہے، ہب الگ ہے. وہب یہب ہبتن کا معنی ہبہ کرنا، ہب یہ امر کا صیغہ ہے. اور ہبہ کر دے مجھے ملکن، ایک بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو، کسی کے بھی لائق نہ ہو، کسی کو نہیں ایسی بادشاہت ملے، ایسی بادشاہت مجھے دے دے. انکا انت الوہاب، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الریح، پس مسخر کر دی ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو، یعنی تابع بنا دیا سلیمان کے لیے ہوا کو. تجری بامرہ، وہ ہوا چلتی تھی سلیمان کے حکم سے، رخاء نرم ہو کر. رخاء عربی میں نرمی کو کہتے ہیں. تو حیث اصاب، جہاں بھی وہ پہنچتے، اصابہ پہنچنے والا نا، یعنی وہ جہاں بھی پہنچتے یا ہوا جہاں بھی پہنچتی تو وہ تابع تھی سلیمان علیہ السلام کے، جہاں بھی جاتی وہ چلتی تھی سلیمان کے حکم سے نرم ہو کر. والشیاطین، اور ہم نے جنات کو بھی مسخر کر دیا. کل بنا، ان ہر طرح کے، بانی کی جمع بنا، تو بنا جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. تو ہر طرح کے بنا کرنے والے، ہر طرح کے تعمیری کام کرنے والے، کنسٹرکشن کرنے والے، تو اس کو بنا کہا گیا ہے. ہر طرح کے کنسٹرکشن کرنے والے شیاطین. وغواص، غواص غوطہ خور، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، خوب سمندر کی تہ میں غوطہ لگانے والے. یعنی اس طرح کے جنات کو ہم نے ان کے تابع کر دیا. وآخرین، اور کچھ دوسرے جنات تھے، مقرنین، جو جکڑے جائے جاتے تھے، فی الاسفاد، زنجیروں میں، یعنی کچھ جکڑے ہوئے زنجیروں میں تابع کر دیے، اور کچھ ایسے جو محنت مزدوری کے کام کرتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور سمندروں میں غوطے لگاتے. ھذا عطاؤنا، اے سلیمان، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. فمنن، منّا یمنو احسان کرنا، امنن عنصر کی طرح امر کا صیغہ ہے. اب آپ احسان کریں لوگوں پر، او امسک، یا آپ روک لیں، یعنی آپ کا ذاتی مال ہے ابھی، تو آپ دیں لوگوں کو یا نہ دیں، آپ روک کے رکھیں. بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی اس کا کوئی حساب و کتاب آپ سے نہیں ہے، یہ سب آپ کی ملکیت میں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک سلیمان کے لیے ہمارے پاس، لَزُلْفَا، قرب ہے اللہ کا، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ. یہ پچھلے رکوع میں بھی یہی آیت آئی تھی، زلفا وحسن مآب. وہاں میں نے زلفا کا ترجمہ کیا تھا جنت سے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زلفا کا جو زیادہ بہتر ترجمہ ہے نا وہ ہے اللہ کا قرب، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ لفظ قرب کے معنی میں آیا ہے. ویسے تو ازلفت الجنت للمتقین، ازلفت کا معنی قریب کر دیا جانا، تو جنت بھی چونکہ مشرک مومنین کے قریب ہوگی اس لیے جنت کو بھی اس معنی میں زلفا کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ لفظ دوسرے مقام پر اللہ کے قرب کے معنی میں آیا ہے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زلفا یعنی اللہ کے تقرب کے اعتبار سے ہمیں قریب کر دیں. اس لیے زیادہ بہتر اس کا ترجمہ تقرب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ کا قرب عطا فرمایا اور بہترین ٹھکانہ جنت، کیونکہ آگے جنت کا صراحتاً ذکر ہے، تو یہاں بھی اس کا ترجمہ یہی بہتر ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا، کہ سلیمان کے لیے ہمارے پاس اللہ کا قرب بھی ہے، وَحُسْنَ مآب، اور عمدہ ٹھکانہ جو جنت کی صورت میں ہو. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں.
پچھلے رکوع کے اینڈ میں، پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے داؤد آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور حق کے ساتھ فیصلے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ وہ ہے خواہشات کی پیروی۔ دنیا میں کوئی بھی سالس بن کے یا جج بن کے جب فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ خواہشات کا غلام ہے تو وہ لوگوں کے دباؤ میں بھی آئے گا، وہ رشوت لے کے بھی غلط فیصلے کرے گا، وہ غصے سے مغلوب ہو کر بھی جلد بازی میں فیصلے کرے گا، غلط فیصلے کرے گا، تو سارا مسئلہ ہی خواہشات کا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات کی پیروی مت کرنا، اگر خواہشات کی پیروی کری نا تو یہ تمہیں خواہشات سیدھے راستے سے روک دیں گی۔ نفس کا غلام کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ خواہشات کی پیروی کروانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے آخرت کے حساب سے غافل ہو جانا۔ تبھی قرآن میں پچھلے رکوع کے آخر میں کیا تھا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کے دن کو بھول چکے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان تو حساب و کتاب کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کل ہمارا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے، لہذا ہم نے غلط فیصلہ کیا تو کل ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہوگا۔ تو اب جب فیصلے کی بات آئی ہے نا، کیونکہ تمام خواہشات، حرام خواہشات جتنی بھی ہم فالو کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے آخرت کو بھلانا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخرت کی وجود کی ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کے ذہن میں وسوسہ آئے گا نا، ججز کے ذہن میں بھی، جو سالسی کرنے والے ان کے ذہن میں بھی کہ بھائی ابھی فیصلہ نمٹاؤ ان کا، کچھ ادھر سے لالچ کرو، کچھ رشتہ داری کا خیال کرو، قیامت کس نے دیکھی، کب آئے گی، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو بس ایسی موٹیویشن کے لیے مذہب کی باتیں ہیں، پیغمبروں کی باتیں ہیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو اس کا آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم اگر یہ مان لیتے ہو کہ حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات تو ہم نے بیکار پیدا کی ہے، پھر اس کائنات کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا نا، یہ ہم نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو کھانے پینے اور موج مستیوں کے لیے، انسان کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، کوئی احتساب ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اس لیے اللہ سے الزام کو بری کرنے کے لیے بھی آپ کو عقیدہ آخرت کو ماننا پڑے گا، ورنہ اس کا مطلب اللہ نے بھی ایسے ہی کام کر لیا، بیٹھے بیٹھے کائنات بنا دی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، 100 انسانوں کو قتل کر دو یا 100 انسانوں کی جان بچا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں کوئی حساب و کتاب کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ دنیا میں تو پورا بدلہ ملتا نہیں۔ اس لیے اللہ حساب و کتاب کی دلیل کو فوکس کر رہے ہیں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، باطلا، بیکار، بے مقصد، بے مقصد کو بھی باطل کہتے ہیں، بلکہ یہ سب اس لیے بنائے تاکہ خدا کے وجود پر ایمان لاؤ اور پھر نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے، اور برے اعمال کرو گے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ زمین آسمان بیکار پیدا ہوئے، تبھی کافر زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی جمع کراتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے، ان کا خیال ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اس کا مطلب کائنات بس اتفاق سے پیدا ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا اور وہ آٹومیٹیکلی بنتے بنتے سب کچھ ہو گیا، اور آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے خود بخود، کوئی پیچھے مقصد تو ہے ہی نہیں اس کا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کافروں کا خیال ہے، فویل للذین کفروا من النار، تو ایسے کافروں کے لیے تباہی ہے آگ سے، ان کو آگ میں ڈالوں گا میں، جنہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے ایسے ہی بنا دی کائنات۔ پھر آگے اللہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ تم یہ کیسے خدا کی طرف نسبت کر سکتے ہو کہ یہ ایویں بنا دی اس نے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہم پر ایمان لائے، ہمارے وجود کا یقین کیا، توحید اختیار کی، پھر نیک اعمال کیے، ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں جو زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں؟ یعنی اگر آخرت نہیں ہے اس کا مطلب مر کے مٹی ہو کے تو سب برابر ہو گئے۔ ایک انسان نے اتنا فساد پھیلایا کہ وہ جنگ، یعنی ورلڈ وار کا ذریعہ بنے وہ لوگ، لاکھوں انسانوں کے قاتل بنے وہ لوگ، ان سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ کتنے جب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں ظالم لوگوں کی وجہ سے کتنے بچے بھوک سے مرتے ہیں، قحط سے ہلاک ہوتے ہیں، کتنے بلبلاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، تباہی ہوتی ہے، سارے چند لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسانیت ظلم کی بھیٹ چڑھتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا ان کو سزا ملتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں ملتی، بلکہ بہت سے ظالم ہیرو بن جاتے ہیں، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ آخرت نہیں ہے اور جج یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اللہ تو بڑا ظالم ہے، وہ موت دینے کے بعد جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ، اور جو دنیا میں فساد میں چاہتے رہے، سب کو مر کے مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے اور دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، کیا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا تم ہم سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو
اسی بات کو آگے قرآن دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم برائیوں سے بچنے والوں کو برے لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ کچھ لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، کچھ برائیاں کرتے ہیں، کیا دونوں کا انجام سیم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ہے آخرت کا، حساب و کتاب کا، جہاں اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا ہونا ہے۔ آگے اللہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیونکہ یہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی کتابوں کے ٹاپک نہیں ہیں، یہ وہ تو آخرت کے دن سے بحث ہی نہیں کرتی ہیں یہ ساری کتابیں، اس لیے کہتے ہیں یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، مبارکن، برکت والی کتاب ہے، اسے پڑھ کر انسان کو سیدھا راستہ ملتا ہے، لیدبروا آیاتہ، اور یہ ہم نے اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کو طاقچے کے اندر رکھ دیا جائے، بلکہ اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں تم غور و فکر کرو۔ دیکھو اللہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ہماری عقل کو اور فطرت کو اپیل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر غور کرو گے اس کے بعد ہوگا کیا؟ تاکہ عقل والوں کو نصیحت بھی حاصل ہو۔ غور تو بہت سے لوگ کریں گے، لیکن کچھ بے وقوف غور کرتے رہیں گے، بس نصیحت حاصل نہیں ہوگی، اور کچھ عقل مند ہوں گے جو غور کر کے نصیحت حاصل کریں گے۔ حاصل کرنے کا مطلب ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اب قرآن دوبارہ اسی مضمون کی طرف آتا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف۔ یہ تو بیچ میں ایک بات تھی نا کہ جو بھی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی؟ آخرت کا انکار۔ جب آخرت کا انکار ہوگا تو پھر ٹھیک فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے ہبہ کیا، گفٹ میں دیے داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ قرآن جہاں بھی اولاد کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وہ گفٹ کا لفظ، اور فیملی پلاننگ والے کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو ایک مصیبت بنا کے پیش کرتی ہے۔ ان کو اس آیت پہ بھی اشکال ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان گفٹ دیے، تو فیملی پلاننگ والے کیا ترجمہ کریں گے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے ٹینشن بڑھا دی، سلیمان دے کے ان کا خرچہ بڑھا دیا، اب وہ قوم کی خدمت اور ترقی کو فوکس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں بار بار ان نظریات پہ رد کرتا ہوں کہ اسلام اور فیملی پلاننگ کے جو نظریات ہیں نا، یہ بالکل 180 ڈگری پر ہیں، اور ہمارے یہاں دیندار طبقہ بھی فیملی پلاننگ والے نظریات سے متاثر ہو چکا ہے، تبھی ان کے میں کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی بار بار ہر بیان میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے آگے اخلاقی نقصانات بہت ہیں اس سوچ کے۔ یہ جو نسل کم کرنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں نا، یہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ نقصان، پوری انسانیت کی تباہی ہے اس میں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو گفٹ میں دیے، ہبہ کیا سلیمان۔ نعم العبد، اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب بندے تھے سلیمان بھی۔ انہو اواب، وہ بھی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ کتنا رجوع کرنے والے تھے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام بھی مجاہد تھے، کمانڈر تھے، جہاد میں زندگی گزاری انہوں نے، اللہ کی عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو دیکھا نا، جو جن کے آپ مالک تھے، تو گھوڑوں کو آپ پیار کر رہے تھے، بہت بہترین گھوڑے، بہت خوبصورت گھوڑے۔ ظاہر ہے انسان کی ایسے موقع پہ مال کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اگرچہ وہ جہاد کے گھوڑے تھے، اللہ ہی کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن تھے تو اپنے، اور اگر گورنمنٹ کا مال بھی ہو تو بھی کنٹرول تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا تھا اس پہ، تو ایک طبی طور پر دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ یار کیا شاندار گھوڑے ہیں، اور دل اتنا مائل ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو شام کا ذکر کا معمول تھا، یا نماز تھی یا کوئی معمول تھا، سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ معمولی قضا ہو گیا آپ کا، اور آپ کے خادمین بھی آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کو بول نہیں سکے۔ تو بعد میں جب حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج وہ پردے میں چلا گیا، غروب ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھائی اگرچہ یہ جہاد کا مال ہے، لیکن ہے تو دنیا نا، مال ہے، تو میں اس مال میں اتنا مشغول ہوا کہ میں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ تو آپ کو اتنا زیادہ پچھتاوا ہوا کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، حالانکہ دنیا کی محبت نہیں تھی وہ، لیکن پیغمبروں کا تقوی کا معیار بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک انسان اگر بھولے سے نماز چھوٹ بھی جائے نا اس کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم تفریط، نیند میں یا بھول میں، دوسری حدیث میں آتا ہے بھول میں تفریط، یعنی انسان کی کوتاہی نہیں ہے۔ رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک اللہ نے معاف کر دی۔ تو یہ کوئی غلطی یا گناہ نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز بھی گناہ لگی کہ بھائی میری طبیعت تو اللہ کی طرف زیادہ مائل ہونی چاہیے نا، اس کا ایک ٹائم ہے، میں اتنے خوبصورت گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، تو یہ گھوڑے مجھے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا کہ اب اس کا حل یہی ہے کہ ان سب گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔
اس وقت اس طرح کی قربانی جائز تھی، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ گھوڑا قربان نہیں کر سکتے اور نہ جانور کو بطور سزا کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، سزا سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو سزا دینے کی، تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز ہوگا یقیناً، تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک غلطی ہوئی ہے تو حضرت سلیمان اس کی تلافی کے لیے اس سے بڑی غلطی کر لے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، فوراً کیا کیا، تلوار لے کر ان کی پونچھیں یعنی ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں کاٹنے لگے، سب کو ذبح کر دیا تاکہ اس دنیا کی محبت میرے دل سے نکلے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ذبح کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کی آیت کی 3 طرح کی تفسیریں کی ہیں، کیونکہ قرآن میں تلوار کا لفظ صراحتاً ہے نہیں، قرآن میں فطفق مسحا، آپ اٹھے اور مسح کرنے لگے، بالسوقی پنڈلیوں کو، والاعناق اور گردنوں، ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ یہ تلوار سے ان کو ذبح کیا انہوں نے۔ تو اب تلوار سے جب ذبح کیا تو گردنیں کاٹی اور پنڈلیاں، تو پنڈلیاں کاٹنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جب ذبح کیا جائے نا اس جانور کو اور پنڈلی بھی کاٹی جائے تو خون جلدی بہتا ہے اس کا، یعنی خون زیادہ جلدی سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کیونکہ اب ذبح کر کے کھانا تو ہے نہیں نا ان گھوڑوں کو انہوں نے، مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر دیا جائے دل سے، تاکہ یہ دنیا کی طرف جو تھوڑی سی بھی محبت پیدا ہوئی ہے اس کا وسوسہ بھی آئے، یہ وسوسہ بھی ختم ہو جائے، دل مکمل اللہ کی طرف مائل ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کا خون تاکہ زیادہ سے زیادہ نکلے، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے گھوڑوں کو قربان کرنا، یا تو باندھ کے باقاعدہ قصائی بلا کے لٹایا جاتا ان کو، یہ بہت مشکل کام تھا اتنے سارے گھوڑوں کو، تو جہاں ضرورت ہو جانور گرانے کی وہاں جانور کو پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب بھینسا یہاں لوگ قربان کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ گن سے اس کو شوٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ گر جائے، پھر آپ اس کو ذبح کر دیں، ورنہ وہ نقصان پہنچائے گا، بھاگے گا دوڑے گا، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ تو بالسوق والاعناق، پہلے پنڈلی اس لیے کاٹی کہ تاکہ دوڑ نہ سکے، تو ظاہر ہے ایک تلوار سے، وہ لوگ تو تلوار چلانے کے بہت ماہر تھے، ایک بہت زوردار تلوار چلائی ہوگی جس سے اس کی ٹانگ کٹی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور اس کی گردن کو پھر اڑانا آسان ہو، تو یہ بھی حکمت ہے۔ تو اس کا مقصد بھی جانور کو تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی اور جانور کو بھی تکلیف سے بچانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جانور کو پہلے گن سے مارتے ہیں، جو طاقتور جانور ہوتے ہیں نا قربانی سے پہلے آپ اس کو گن سے مارتے ہیں تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو اس جانور کو پکڑنے میں اور جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ بھی بھاگے گا دوڑے گا 20 لوگوں کو مارے گا، پھر آپ اس کو گراؤ گے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ تو تلوار سے جو زخم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے، اور وہ لوگ تو تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ تو دوسرا مطلب جو تفسیر ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اس لیے ان کی پہلے پنڈلیوں کو کاٹا ایک ہی وار میں تاکہ یہ دوڑ نہ سکیں، اور پھر میرے لیے ان کی گردن کو اڑانا آسان رہے، یعنی گردن کو ذبح کرنا جو ہے وہ آسان رہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اور تیسری بات جو تیسری تفسیر بھی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تلوار کا تو قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے، تو فطفق مسحا بالسوق والاعناق کا مطلب پھر یہاں پر یہ ہوگا کہ ردوہا علیہ، سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا ان گھوڑوں کو دوبارہ بلوایا اور کیا کیا، کہا کہ ان کو لے کر آؤ، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو ہاتھ سے چھونے لگے، پیار کرنے لگے، یعنی تعجب سے کہ یہ وہ مال ہے جس میں میں بہت زیادہ مشغول رہا، یہ وہ مال ہے، یعنی تعجب سے اس کو دیکھنے لگے۔ یہ تفسیر اگرچہ مرجو ہے لیکن بہرحال قرآن میں صراحتاً تلوار کا لفظ ہے نہیں، تو بعض مفسرین نے اس تفسیر کو بھی اختیار کیا ہے کہ دوبارہ اس کو بلا کے دیکھنے لگے کہ یہ وہ گردنوں پہ نا ہاتھ پھیرنے لگے اور ان کی پنڈلیوں پہ، تعجب سے کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہذا پھر آگے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ تینوں تفسیریں، تینوں پہ کوئی کلام نہیں ہے، پہلی 2 تفسیریں راجح ہیں کہ ان کی جو کیونکہ یہ کنایا ہے تفقہ مسحا بالسوق، یہ کنایا ہے کاٹنے سے، تلوار چلانے سے ہی کنایا ہے یہ، تو ظاہر ہے ترجمہ وہی کیا جائے گا نا جو عرب کے محاوروں کے زیادہ قریب ہو۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں، ان کو پیار کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مجھ سے نماز ہی قضا ہو گئی یا کوئی ذکر کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا، تو اس کا مطلب میرا دل ان گھوڑوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ گھوڑے جہاد کے ہیں لیکن بہرحال ہے تو دنیا کا مال، میری طبیعت اس کی طرف بہت مائل ہو چکی ہے، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا، تو اس مال کو میں اپنی ملکیت سے نکالوں گا، لہذا وہ سارے گھوڑے انہوں نے ذبح کر دیے، اور ذبح کرنے سے پہلے ان کی ٹانگیں اس لیے کاٹی، ایک ایک ٹانگ کاٹی ہوگی
تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، دوڑ نہ سکیں، یا اس لیے تاکہ ان کا خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے اور ان کی موت جلدی واقع ہو جائے. دونوں میں سے کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے. تو میں دوبارہ اب ترجمہ کرتا ہوں. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب سلیمان پر پیش کیے گئے شام کے وقت صافنات، وہ گھوڑے جو بہت چست گھوڑے ہوتے ہیں، الجیاد بہت عمدہ گھوڑے، تو جب پیش کیے گئے فقال انی احببت حب الخیر، حضرت سلیمان اس میں اتنا مشغول رہے کہ آپ کا معمول قضا ہو گیا تو کہنے لگے میں مال کی محبت میں پڑ گیا اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی جو ٹائم تھا میرا معمول کا وہ قضا ہو گیا. ردوها علی، لاؤ ان گھوڑوں کو واپس لے کر آؤ. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنوں کو کاٹنا شروع کیا، اس مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا. تو یہاں پھر میں دو تین باتیں آپ سے عرض کروں. یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی قربانی دی، یہ اس زمانے میں کی شریعت تھی. ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے. کوئی خود سے یہ کام نہ کرے کہ بھئی مجھے گھوڑے سے محبت ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو میں اسے اڑا دوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شریعت میں ہماری جانور کا کوئی عضو کاٹنا بھی حرام ہے. اس آیت سے استدلال کر کے اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میرا اونٹ جو ہے اس کو نہر کرنا چونکہ مشکل ہو رہا ہے لہذا میں اس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہوں پہلے تاکہ بھاگنا اس کے لیے ممکن نہ رہے. تو آپ اس کی ٹانگ کو باندھ سکتے ہو، کاٹ نہیں سکتے. یہ حرام ہے شریعت میں. اور کسی نے کاٹ دی گناہ بھی ہوگا اور وہ ٹانگ حرام بھی ہوگی. یعنی جانور کے زندگی میں جو اس کے جسم سے اس کا جو حصہ جدا کیا جاتا ہے وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس جانور کو ذبح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ ذبح کریں جو طریقہ شریعت نے بتایا، اور وہ بھی بقرعید کے دنوں میں. قربانی انہی دنوں میں مشروع ہے. اور تیسرا ایک اشکال یہاں پر یہ ہوگا کہ اس میں جانوروں کا قصور کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے غلطی، ان کے خیال کے مطابق غلطی ہوئی کہ میں مال کی محبت میں مشغول ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. تو غافل تو آپ ہوئے اگر آپ کے خیال کے مطابق، تو اس میں گھوڑے کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اپنی کسی مصلحت سے جانور کو قربان کر سکتا ہے. وہ مصلحت مادی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے. مادی مصلحت کیا ہے؟ گوشت کھانا، یہ مادی مصلحت ہے. روحانی مصلحت کیا ہے؟ کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنا. جیسے روحانی مصلحتوں کی ایک مثال ہے حج میں جو ہم دم دیتے ہیں. کوئی آپ سے غلطی ہو گئی تو وہ غلطی کا کفارہ کیا ہے؟ بکرا ذبح کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی غلطی تو حاجی سے ہوئی ہے، عمرہ کرنے والے سے ہوئی ہے، بکرے کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بھائی یہی کہا جائے گا یہ جانور اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے مسخر کیے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے. تو اب حاجی سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا عمرہ کرنے والے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس غلطی کی تلافی میں تمہیں اپنی ملکیت کا جانور ایک قربان کرنا پڑے گا. تو کیونکہ ملکیت تو انسانی کی ہوگی نا، چاہے اس وقت مالک ہو اس کا یا خریدے تو وہ بھی ایک مال کی حیثیت ہے جانور کی. ہاں اس کا گوشت پھر صدقہ کرنا پڑے گا، اس میں غریب کا بھی فائدہ ہے. تو جانور چونکہ انسان کی خدمت کے لیے تو کوئی بڑی مصلحت ہو تو جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے سلطان محمد فاتح نے استنبول پہ قبضہ کرنے کے لیے ہزاروں دمبے اور بیل جو ہے نا وہ ذبح کروا دیے تھے تاکہ ان کی چربی کو پتھر پہ ڈالا جا سکے اور ان پتھروں پہ پھر بحری جہازوں کو چلایا جا سکے، کشتیوں کو چلایا جا سکے. وہاں بھی کوئی اشکال ہو سکتا تھا کہ آپ ترکی فتح کرنے کے لیے دمبے کیوں ذبح کر رہے ہیں، دمبے کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی دمبے کا قصور نہیں ہے، جانوروں کا قصور نہیں ہوتا. لیکن جانور اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے. انسان اپنے فائدے کے لیے ان کو ہلاک کر سکتا ہے، ان کو اپنے فائدے کے لیے پنجروں میں بند کر سکتا ہے، ٹکٹ لگا سکتا ہے ان کے اوپر. سائنسدان ریسرچ کرنے کے لیے کتنے جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے ابھی. تو انسانیت کی خدمت کسی بھی طرح سے ہو تو اس کے لیے جانور کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں بلا وجہ جانور کو مارنا حرام ہے، اس پہ ظلم کرنا بھی حرام ہے. اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. یہ ابھی اس کا موقع نہیں. بلا وجہ تو ایک چیونٹی مارنا بھی حرام ہے اسلام میں. خام خواہ میں آپ ایک چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. لیکن کوئی مصلحت ہو تو سلیمان اسلام کے دل میں یہ مصلحت تھی بھئی میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہوں. اس کا حل یہی ہے کہ اس کو ذبح کر دیا. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جہاد کا آلہ تھا، یہ تو لڑائی میں کام آتا تھا، اس کا تو باقی رہنا ضروری تھا. تو اس کی تلافی پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے کی کہ اللہ یہ گھوڑے بھی میں نے ذبح کر دیے، اب میں لڑوں گا کس سے؟ میں لڑوں گا کس سے؟ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ میں ان چیزوں کا محتاج نہ رہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے نا کہ آپ نے جب گھوڑے ذبح کر دیے تو آپ کو خیال ہوا کہ میں نے اللہ کی محبت میں گھوڑے تو قربان کر دیے لیکن لڑائی کے لیے بھی تو گھوڑے چاہیے. تو یہ جو پورا واقعہ ہے نا یہ سب خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس یہ کہ آپ اس میں حضرت سلیمان کو فالو نہیں کر سکتے کہ آپ
آپ گھوڑے ذبح کر دیں یا اپنے جنگی آلات کو تلف کر دیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ سے ایک خاص نوعیت کا تعلق تھا، اس تعلق کی بیس پہ سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے۔ تبھی پھر سلیمان علیہ السلام نے آگے اللہ سے دعا مانگی، ہے اللہ یہ میرے گھوڑے بھی ذبح ہو گئے اور اب لڑوں گا میں کس سے، تو مجھے کوئی ایسی حکومت دے تاکہ میں تیرے راستے میں جہاد کر سکوں۔ پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، تو ظاہر ہے اللہ اگر دعا قبول نہ کرتا پھر تو ایک حکومت کا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا نا۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں ان کو ایسی حکومت دوں گا کہ میں ان کو گھوڑوں سے مستغنی کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ اللہ اور بندے کا، سلیمان علیہ السلام اور اللہ کا خاص معاملہ تھا، دوسرے کو اپنے آپ کو اس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت میں جو ہمیں بتایا گیا ہم اسی کا مکلف ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ جنگی آلات کو ضائع نہیں کر سکتے، آپ گھوڑوں کو کاٹ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ اور وہ خیر کی تفسیر دوسری حدیث میں آتی ہے کہ غنیمت اور جہاد جو ہے، فتح جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی جو ہے نا یہ جو پیشانی، اس کو انگلیوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالوں میں انگلیاں گھماتے تھے اور ایسے گھماتے تھے ان کو، بالوں کو نا بل دیتے تھے، اور پھر ایسے آپ فرماتے کہ اس گھوڑے میں قیامت تک کے لیے اللہ نے خیر رکھ دی۔ آج بھی پوری دنیا میں ہر آرمی گھوڑوں کا استعمال کرتی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ٹینک نہیں جا سکتے، وہاں گھوڑا ہی کام آتا ہے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ گھوڑوں کو کاٹنا شروع کر دے، بلکہ گھوڑوں کی نسل کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا، جو اللہ اور خاص بندوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت میں جو چیز رکاوٹ بنی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کروڑوں کے مال کو جو ہے اللہ کے لیے قربان کر دیا کہ میرا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل رہے، میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل نہ رہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے اعلیٰ درجے کے قرب کی دلیل ہے۔ باقی سلیمان علیہ السلام کی تو تلافی ہو گئی تھی، پھر گھوڑوں کے بجائے اللہ نے ان کو دوسری اور بہت سارے اسباب و وسائل دے دیے، ہر ایک کی تلافی نہیں ہوتی، لہذا باقی اپنے آپ کو حضرت سلیمان پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ردوہا علیہ، لاؤ ان گھوڑوں کو میری طرف، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کو تلوار سے چھونے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو ایک اور دفعہ آزمایا۔ وہ کیسے آزمایا؟ اس قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جہاد دو چیزوں سے ہی ہوتا تھا اس زمانے میں، اب بھی سواری اور افراد، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جہاد میں۔ تو گھوڑا تھا سواری، اور افراد جو آپ کے پاس مجاہدین تھے، مجاہدین ہو یا افراد ہو، یہ سب ماتحت ہوتے ہیں، اور ماتحت آپ کو معلوم ہے کہ پریشان بہت کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آج بھی ملازمین، آپ 4 ملازمین رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر مشکل کام ہے ملازمین کو سنبھالنا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی اپنے جو ماتحت مجاہدین تھے، ان میں بعض لوگوں کی جو کچھ اطاعت میں کمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے۔ گھوڑوں سے یہ پریشان ہوئے کہ گھوڑے جو ہے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں، تو گھوڑے اس لیے ذبح کر دیے، اور جو باقی ماتحت ملازمین تھے وہ بھی اطاعت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے تھے، تو ان سے بھی تنگ آتے تھے۔ تو ایک دن سلیمان علیہ السلام اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی، ایک حدیث میں آتا ہے 100 بیویوں سے، ایک میں آتا ہے 70، اور ایک میں آتا ہے 60 بیویوں سے، یہ سب بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا تو اللہ ان سے 100 شہ سوار پیدا کرے گا، یعنی میرے 100 بیٹے ہوں گے جن کو میں اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا۔ تو بیٹوں پہ کنٹرول فل ہوتا ہے، تو یہ مجھے یہ ملازمین سے جو بار بار الجھنا پڑتا ہے نا، تو میرے اپنے بیٹے اتنے اللہ کے راستے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے پیدا ہو جائیں گے کہ میں ان سے مستغنی ہو جاؤں گا۔ یعنی گھوڑوں کی سے تو یوں پریشان ہو رہے تھے کہ ان کی یاد میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو رہا ہوں، اور مجاہدین جو آپ کے ماتحت لڑنے والے تھے ان کی اطاعت میں کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میری تو اپنی اللہ نے مجھے اتنی بیویاں دی ہیں، تو میں ان سب سے آج رات ہم بستری کروں گا، اور 100 شہ سوار پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے کے مجاہد بنیں گے۔ اب یہاں بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ ایک رات میں 60 70 یا 100 بیویوں سے ہم بستری ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت بخاری مسلم کی اس حدیث کا اسی بیس پہ انکار کیا ہے، اگرچہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو عقلی طور پر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے مولانا مودودی نے بھی بخاری کی حدیث پر اشکال کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگرچہ بخاری کی، لیکن علماء نے مولانا مودودی پر بہت سخت رد کیا تھا کہ اس بیس پر بخاری اور مسلم کی حدیث کا انکار کرنا، کہ کیونکہ وہ عقل سے بالا تر ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، تو اگرچہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، اتنی طاقت بھی کسی میں نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے اتنا ٹائم بھی
رات اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی ایک وقت میں 50 60 یا 100 بیویوں سے ہم بستری کر بھی سکے، لیکن وقت میں برکت کے بہت سارے واقعات ہیں، تو سارا معجزہ تھا نا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مہینے میں بھی شاید یہ ممکن نہ ہو کسی کے لیے، تو لیکن یہ سب معجزے ہیں پیغمبروں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے وقت میں بے پناہ برکت رکھی ہوتی ہے اور ان میں بے پناہ طاقت بھی رکھی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ کون سا باقی جو کام ہو رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے، وہ کون سا عقلی لاجک اس کی بنتی ہے کہ سمندروں میں غوطے لگانا، جنات کا تابع بن جانا اور ہواؤں کا جو ہے وہ تخت کا ہواؤں میں اڑنا، یہ تو سارے معجزے ماوراء العقل کام ہے۔ اس لیے اس بات پہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا انکار کرنا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے وجہ سے مولانا مودودی پر علماء نے اس زمانے میں بہت گرفت کی تھی، اور حضرت مفتی تقی صاحب نے اس پر تکملۃ فتح الملہم میں ڈیٹیل سے لکھا بھی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ میں اپنی اتنی بیویوں سے ہمبستری کروں گا اور میرے بیٹے پیدا ہوں گے اور سب کو اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا، اپنے گھر سے اتنے مجاہد میں تیار کروں گا، تو آپ کے کسی خادم نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ اب میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، کیونکہ پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ جو دعوے کرتے ہیں اللہ اکثر ان دعووں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایسا ہوگا، تو اب ہوا کیا کہ 100 میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص الخلقہ، یا تو معذور بچہ، یعنی جسدن قرآن کہہ رہے ایک دھڑ پیدا ہوا۔ تو دائی جو ہے نا وہ دھڑ لے کر آئی، سلیمان علیہ السلام بادشاہت کی کرسی پر تھے اور دائی نے لا کے وہ دھڑ آپ کے جھولی میں ڈال دی۔ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی معذور، تو آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ پھر وہ غلطی یہی کہ میں نے دعویٰ بہت بڑا کیا مگر میں نے اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا میں نے۔ یہ سب مضمون بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا جسدن ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس کے بعد سلیمان ہماری طرف متوجہ ہوئے، توبہ استغفار کی انہوں نے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب 2 واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو چکے تھے، ایک گھوڑوں والا واقعہ، ایک ماتحت مجاہدین کی نافرمانی والا واقعہ، کہ بھئی نہ بچے پیدا ہوئے، اتنے 100 بیٹے کہ جو اللہ کے راستے کا شہسوار بناتے، اور جو ماتحت مجاہدین ہیں، جو ماتحت ملازم ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور جو گھوڑے تھے وہ میں نے اللہ کی یاد میں سارے حلال کر دیے، ذبح کر دیے، تو پھر جہاد میں کیسے کروں گا؟ تو مجھے تو اسباب اور وسائل چاہیے۔ تو اس لیے اب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اغفر لی، پہلی بات اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ہبہ کر دے، عطا کر دے ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ ایسے اسباب اور وسائل مجھے دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل میں پڑھ کے تجھ سے غافل بھی نہ ہوں، کیونکہ یہ والے اسباب اور وسائل جو عام طور پہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ پھر بھرپور طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے، ذکر اذکار نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے جس آدمی کے ہزاروں ملازم ہوں اور اتنا بڑا استبل ہو، وہ تو پھر انہی کی دیکھ بھال میں اتنا ٹائم لگے گا کہ جتنی عبادت جس عبادت کا اس میں شوق ہے، وہ شوق کیسے پورا ہوگا، جو رغبت ہے ان کے دل میں وہ کیسے پوری ہوگی۔ اب سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے نا، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھ سے اللہ کی عبادت چھوٹے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھ سے جہاد چھوٹے اللہ کی راہ کا، جہاد بھی ہو اور عبادت بھی ہو، دونوں کام ہو، تو دونوں کام ان اسباب اور وسائل کے ساتھ ممکن بن نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے اسباب اور وسائل دے دے جو تو نے کسی کو دیے ہی نہ ہو، تاکہ میں تیری عبادت بھی کروں اور اسباب اور وسائل سے مستغنی ہو جاؤں اور میں تیرے راستے میں جہاد کروں۔ تو یہ منشا تھی سلیمان علیہ السلام کی، یہ منشا تھا سلیمان علیہ السلام کے پیش نظر یہ حکومت مانگنے کا۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ مخلص تھے اس حکومت مانگنے میں، پھر دعا مانگی انک انت الوہاب، اللہ تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی دعا قبول کی، فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جہاں بھی جانا چاہتے وہ نرمی کے ساتھ چلتی، جنات کو تابع بنا دیا، ہر طرح کے تعمیری کام کرنے والے، تعمیری کام مزدوروں کے بجائے جنات سے لے رہے ہیں، جو مہینوں کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ہفتوں میں پورے ہو رہے ہیں، وغواص، اور سمندروں کی تہ میں غوطہ لگا کے موتی نکالنے والے، وہ موتی نکال کے ہیرے جواہرات میں عورتوں کے زیور میں استعمال ہوتے، تجارت میں استعمال ہوتے۔ خود سلیمان علیہ السلام کے تاج میں بہت مہنگے ہیرے جواہرات تھے، ان کے تخت میں، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ شیاطین ایسے بھی اللہ نے تابع کر دیے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ وہ نافرمان جنات تھے جو کام نہیں کرتے تھے، تو ان کو
سلیمان علیہ السلام زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے تھے. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان سے کہا ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ یعنی آپ پر احسان ہے ہمارا. یہ بیت المال نہیں ہے. بیت المال یا بادشاہ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ حکومت کا مال ہوتا ہے، اس میں بادشاہ خود مختار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو ایسی بادشاہت دی کہ شخصی ملکیت میں دے دی ان کی، کہ سب کچھ آپ کی پبلک یعنی پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے. لہذا فمنن او امسک، آپ چاہیں کسی کو دیں یا روک لیں، بغیر حساب، یہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن اختیارات بہت زیادہ بڑھا دی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نعمت دی ہم نے، اور آخرت میں ان کے لیے ہمارے پاس اللہ کا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین اچھا ٹھکانہ جس کو جنت کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے مقرب بندوں میں بھی ہے اور جنت میں. دیکھیں اس سے ہمیں بہرحال یہ سبق ملتا ہے، یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، اس سے ہمیں یہ سبق بہرحال ملتا ہے کہ دین اور دنیا بھی ساتھ جمع ہو سکتے ہیں.